اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ وقل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاکستان کے مسلمانوں، اب تم ایک بہت بڑی آزمائش میں آ چکے ہو۔ دشمن نے تم کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب خوفناک جنگیں تمہارے اوپر مسلط کی جائیں گی۔ اس پاک سرزمین کو اللہ نے جس مقصد کے لیے تیار کیا تھا، اس پاک سرزمین کے لیے جو 50 لاکھ شہداء دیے گئے تھے، وہ کسی مقصد سے تھے۔ اللہ نے تم سے کوئی ڈیوٹی لینی تھی، تم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانا تھا، تمہارے ذریعے غزوہ ہند لڑا جانا تھا، اللہ نے تمہارے ذریعے اس امت کی حفاظت کرنی تھی۔ اس وجہ سے اللہ نے تم کو یہ خطہ زمین دیا تھا، اس وجہ سے اللہ نے تم کو تمام تر کمزوریوں کوتاہیوں کے باوجود تم کو ایک ایٹمی طاقت بنایا۔ اس وجہ سے اللہ نے تقدیر تمہاری یہ لکھی کہ تم کو وہ رایات السود گہرے سبز رنگ کے پرچم دیے تھے، اور اللہ نے تمہاری تربیت اس رنگ پہ کروائی کہ دنیا کے تمام بڑی بڑی کفر کی طاقتوں کے ساتھ اللہ نے تم کو ٹکرایا، چاہے وہ مشرک ہوں یا یہود ہوں یا ملحد ہوں، تاکہ دنیا کو اللہ دکھا دے کہ عالم اسلام کی ابھرتی ہوئی آنے والی طاقت جس نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے وہ یہ پاک سرزمین ہے۔ یہ تمہاری تقدیر تھی، لیکن تمہاری اشرافیہ اور تمہارے حکومت اور یہ قوم اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے قیامت تک اسی غفلت اور اسی کوتاہی میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ناپاک اور پلیت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا ان کی مرضی سے چلتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح تم کو اب دکھا دینا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ ایک تمہاری خواہش ہے اور ایک اللہ کی خواہش ہے۔ اگر تم چلو گے اس پر جو تمہاری خواہش ہے تو اللہ تم کو ذلیل و خوار کر دے گا اس پر جو تمہاری خواہش ہے، اور اگر تم چلو گے اس پر جو اللہ کی خواہش ہے تو اللہ تم کو وہ بھی دے گا جو تمہاری خواہش ہے، اور پھر آخر میں ہوگا وہی جو اللہ کی خواہش ہے۔ کیا بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ کی رضا پر آ جاتے؟ جو تقدیر اللہ نے تمہارے لیے لکھی تھی تم اس کو لبیک کہہ کر قبول کرتے، تم کہتے کہ ہاں ہم غزوہ ہند کی قوم ہیں، غزوہ ہند کی فوج ہے، تم کہتے کہ ہاں ہم کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ خلافت اللہ منہاج النبوہ کے ماڈل پر اس پاک سرزمین کی تعمیر کی جائے گی، تم کہتے کہ ہاں ہم کو سیدی رسول اللہ کی امت میں سب سے طاقتور فوج اس لیے بنایا گیا تھا کہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنے والی فوج ہے، لیکن تم نے اس سعادت کو شعوری طور پر قبول ہی نہیں کیا۔ مگر اللہ تم کو اس طرح کھلا تو نہیں چھوڑے گا کہ تم فی طغیانہم یعمہون، اپنی غفلت میں، اپنی کوتاہی میں، اپنی سرکشی میں، اپنی نافرمانی میں قیامت تک بہتے چلے جاؤ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین انتظار کرتا رہ جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تم کو ہم نے کہا تھا کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تم پر ہلاک و خوان مسلط کرے گا۔ تم پر ہلاک و خوان بھی مسلط کیے جا رہے ہیں، تم پر جہنم کے کتے بھی مسلط ہیں، اور تم کو کہا تھا کہ یہ مدینہ ثانی اس کی نسبت مدینہ اول کے ساتھ ہے، جو اس کی تقدیر تھی وہی تمہاری تقدیر ہے۔ جس طرح وہ تعمیر کیا گیا تھا ویسے تم کو تعمیر کیا گیا، جیسے اس کی تکمیل ہوئی تھی ویسے تمہاری تکمیل باقی ہے۔ آج یہ پاک سرزمین جس اپنے تاریخ کے موڑ پر پہنچی ہوئی ہے، یہ وہی ہے جو اس مدینہ اول میں غزوہ خندق کے موقع پر تھا۔ چاروں طرف سے دشمنوں کی فوجوں نے اتحاد کر کے مدینے کو گھیر لیا تھا، اندر منافق تھے
اور پشت پر غدار یہودی آج پاک سرزمین اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی. ہم پر پچھلے 3 مہینے میں 4 مہینے میں مئی کے مہینے سے حساب لگاؤ, تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم 3 بڑی جنگوں میں داخل ہو چکے ہیں. ہم نے ہندو مشرکوں کے خلاف جنگ کی, ہم نے ایران کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کی, پھر ہم نے افغانستان کے خوارج کے خلاف جنگ کی, اور اب یہ سب مشرک, خوارج اور یہود مل کر ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں, جس طرح غزوہ خندق میں مدینے کی ریاست پر حملہ کیا تھا. آج تم غزوہ خندق کے مقام پر ہو. آج ایک جانب تم کو دفاعی جنگ لڑنی ہے, اپنی سرحدوں کو حفاظت کرنی ہے, اس کے محفوظ بنانی ہے, خندق کھودنی ہے. چاروں طرف سے تم گھیرے گئے ہو, تمہاری مشرقی سرحد ہو یا مغربی سرحد, اور تمہاری صفوں کے اندر کے غدار جہنم کے کتے بھی ہیں, بلوچستان لبریشن آرمی کے خنزیر بھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑا خطرہ تم کو اپنی صفوں کے عبداللہ بن ابیوں سے ہے. وہ منافق جو تمہاری صفوں کے اندر صاحب اختیار ہیں, بڑی بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان کی, ان کے ناپاک اور ذلیل لیڈر اس وقت پاکستان کی جڑوں کو اندر سے بارود لگا کر تباہ کرنے والے باہر کے دشمن نہیں, اندر کے غدار ہیں. تمام سیاسی جماعتیں, اللہ نے اچھی طرح تم کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں غدار ہیں, نااہل ہیں, دشمنوں سے ملی ہوئی ہیں, اس پاک سرزمین کو تباہ کرنا چاہتی ہیں. یہ اس قدر ناپاک ہیں کہ اپنے اقتدار کے لیے اس پاک سرزمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی. آج جو دشمن ہمارے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے وہ صرف اسی لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ہماری صفوں میں اس کے سہولتکار موجود ہیں. پورے صوبوں پر حکومت کر رہے ہیں, مرکزی حکومت میں موجود ہیں, اس لیے دشمن ہمارے سر پر چڑھ کر ناچ رہا ہے. یہ 2 ٹکے کے خارجی نمک حرام افغانی جو ہمارے گھروں کے باہر لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے, آج ہمارے سر پر چڑھ کر شرائط دے رہے ہیں, پاکستان پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ان کو یہ جرأت کس نے دی؟ ہماری صفوں کے غدار ہوئے. ان کے سہولتکار پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا پی ٹی آئی تو کیا پی ٹی ایم تو کیا عوامی نیشنل پارٹی تو کیا ایم الولی تو کیا منظور پشتین, کیا مہرنگ لانگو, یہ ہے وہ غدار. کیا حامد میر, یہ غدار ہیں امت کے, جن کی وجہ سے ہمارے مشرکوں اور دشمنوں کو جرأت ہو پاتی ہے کہ اس پاک سرزمین کی پشت پر خنجر مارے اور ہمیں نقصان پہنچائے. اللہ نے اس پاک فوج کو عزت اس لیے دی تھی کہ تم سیدی رسول اللہ کے بتائے ہوئی بشارتوں اور خوشخبریوں کو اپنا سر کا تاج بنا کر ان کو بڑے شوق سے, بڑی شان سے قبول کرو کہ ہاں ہم رایت السود کی فوج ہیں, ہاں ہم غزوہ ہند کی فوج ہیں, ہاں ہم وہ فوج ہیں کہ جس کے بارے میں سیدی نے بشارت فرمائی تھی کہ وہ خوارج کے خلاف جنگ کرے گی, اور پھر جب ہندو مشرکوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی تو شام میں جا کے بیت المقدس شریف کو آزاد کروائے گی. مگر اس پاک فوج نے ابھی تک سیدی رسول اللہ کی اس سعادت اور اس بشارت کو قبول نہیں کیا شعوری طور پر, اسی لیے اس کو بھی مار پڑے گی, اسی لیے اس کو بھی آگ اور خون کے دریا سے گزارا جائے گا. یہ جو اتنی خوفناک جنگیں تمہارے اوپر آ رہی ہیں, اس میں خیر ہے اس امت کے لیے. یہ جو اس کا خون سرد ہو گیا تھا, یہ جو بحث ہو گئی تھی, یہ جو بے شرم اور بے غیرت ہو گئی تھی, اب اللہ تعالیٰ تمہیں آگ اور خون کی بھٹی میں سے گزار کر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بابا اقبال نے جو فرمایا تھا کہ یہ پلٹ کر جھپٹنا, یہ جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اللہ اب تمہارے لہو کو گرم کرائے گا. تم پلٹو گے اور جھپٹو گے اور جھپٹو گے اور پلٹو گے, دشمن تم پر چاروں طرف سے حملے کرے گا, تمہیں شہادتیں اور قربانیاں دینی پڑیں گی کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف کی, تم نے خیانت کی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ یہ پاکستان اتنا قیمتی ہے کہ تم کو بار بار موقع دیا جاتا ہے. تم اپنی اس تقدیر سے فرار اختیار نہیں کر سکتے. تم کو اللہ نے تقدیر یہی دی ہے کہ تم نے غزوہ ہند کرنا ہے, تم نے امت کی قیادت کرنی ہے. جتنا جلدی تم اس سعادت کو اپنے سر کا تاج بنا لو گے, اتنی جلدی تمہیں اللہ عزت دے گا.
جتنا تم اس سے فرار اختیار کرو گے اتنا ہی اللہ تم کو ذلیل کر کے مار مار کے اسی طرف واپس لے کر آئے گا. آخر میں تم نے کرنا وہی ہے جو تمہاری تقدیر ہے. آخر میں تم سرکاری پالیسی بناؤ گے غزوہ ہند کی. آخر میں تم قبول کرو گے کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آخر میں تم تسلیم کرو گے کہ امت مسلمہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس پاک فوج کو دی گئی ہے. پہلے کیوں نہیں مان لیتے؟ ضروری ہے کہ مار کھا کے ذلیل ہو کے خوار ہو کے کرو یہ سب کچھ؟ اللہ اپنا کام کروائے گا. آخر میں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہے. تم کیوں مزاحمت کر رہے ہو؟ یہ قوم، اس کے سیاستدان، اس کے حکمران ثابت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ملک میں شریعت نافذ نہیں کرنی. یہ اسی ناپاک ذلیل جمہوری نظام اور سیاسی جماعتوں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی لاش کو گھسیٹنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ فوج کو مجبور کر رہا ہے کہ پاکستان کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے. فوج اپنی مرضی سے نہیں کر رہی، اللہ مجبور کر رہا ہے. سیاستدانوں نے اتنی غلاظت پھیلا دی ہے ملک میں، اتنی ناپاکی پھیلا دی ہے، اتنی غداری کر لی، اب راستہ کوئی نہیں چھوڑا اللہ نے فوج کے لیے کہ وہ ڈنڈے والی سرکار کی جانب سفر شروع کرے. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں کبھی کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے معاملات ملٹی پارٹی پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے طے کیے ہو. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کو زبردستی تم سور کھلانے کی، خنزیر کھلانے کی کوشش کرو، مسلمان کا وجود الٹ دے گا، اس کو نہیں کھا سکتا. اسلامی معاشرے کا مزاج نہیں ہے ملٹی پارٹی ڈیموکریسی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پولیٹیکل پارٹیز. 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں ایک مسلمان ریاست اس نظام، اس ذلیل نظام پر نہیں بنی. یہ تو پچھلے 40-50 سال میں زبردستی اس قوم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ایسی چیز جو اس کی فطرت میں نہیں ہے، الٹ دیتی ہے بار بار یہ قوم. امت مسلمہ کا ایک مزاج ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. بابا اقبال نے کہا تھا نا، ہمیں اپنا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. تم مغرب سے کیوں کمپیئر کرتے ہو کہ دنیا میں ڈیموکریسی ہے تو پارلیمنٹری ہے تو پریزیڈنشل ہے؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا مزاج مختلف ہے. ہمارا مزاج خلافت راشدہ ہے. ہمارا مزاج بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. ہمارا مزاج روحانی آمریت ہے. ہمارا مزاج شورائیت ہے. ہمارا مزاج قرآن و سنت ہے. جتنا تم اس سے فرار اختیار کرو گے اتنا ہی تمہارا قومی ہاضمہ خراب ہوتا جائے گا. تم ابکائیاں کرتے رہو گے، تم الٹتے رہو گے. فوج سیاستدانوں کو الزام دے گی، سیاستدان فوج کو الزام دیں گے. اصل میں تم نے وہ ترکیب ہی نہیں بنائی جو اس قوم کی فطرت کے مطابق. تمہیں غیر فطری چیز اس قوم کے حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کر رہے ہو. نہ تو سیکولر ڈکٹیٹرشپ اس قوم کا مزاج ہے، نہ لادین مادر پدر آزاد پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس قوم کا مزاج ہے. ہمارا مزاج آمریت روحانی ہے، بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسے سلطان سلام. میں خلافت راشدہ کی مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ تم کہو گے جی وہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان جیسے ہم کیسے کام کریں گے. تو تاریخ اسلام میں باقی مثالیں بھی تو ہیں نا. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں. تم پوری خلافت عثمانیہ کو اٹھا کے دیکھ لو. 600 سال عالم اسلام پر خلافت عثمانیہ نے حکومت کی. کیا ڈیموکریسی تھی؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی؟ پولیٹیکل پارٹیز تھی؟ 3 براعظموں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حکومت، پوری دنیا کی یورپ کی طاقتیں مسلمانوں کو خراج ادا کرتی تھی، ٹیکس دیا کرتی تھی. کیا وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی اتنی عزت تھی، یا بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ تھی؟ ایک مسلمان بادشاہ تھا جس کے پاس روحانی اختیار تھا خلافت کا، اور جو شریعت نافذ کرتا تھا. مسلمانوں کا یہ مزاج ہے. ہمیں ڈنڈے والی سرکار ہی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں کھلا چھوڑ دو، ہم مادر پیدر آزاد ہو کے آوارگی اور انارکی کی طرف نکل جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے شریعت کی حدود رکھی. شریعت کی حدود نافذ کرنے والا کوئی چاہیے. اسی لیے مسلمانوں میں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. ڈکٹیٹر وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے. لیکن ایک ایسا بادشاہ اور ایسا حاکم اور ایسا سپہ سالار جو اللہ کا حکم نافذ کرے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. وہ نائب ہوتا ہے، وہ خلیفہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم مسلمانوں کا یہ مزاج ہے. یہ فوج نے جو اب اس وقت اقتدار اور اختیار کی طرف
زیادہ فوج کو طاقت حاصل ہوئی ہے، سیاستدان کمزور ہوئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے اس کے اندر، کیونکہ اب جو جنگیں آنے والی ہیں، اب جو حالات ہونے والے ہیں، مجھے بتاؤ کیا یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں امت مسلمہ اور پاکستان کی حفاظت کر سکتی ہیں اس فساد میں جو پوری دنیا میں مچا ہوا ہے؟ 2 سال فلسطین کا طوفان برپا رہا اور ابھی بھی جاری ہے۔ کیا کردار تھا پاکستان کا، دنیا کی سب سے طاقتور ایٹمی طاقت؟ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہمارے لیے کہ ہم نے اسرائیل کو دھمکی بھی نہیں لگائی اور 2 سال فلسطینی مسلمانوں کو ذبح ہونے دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے اللہ معاف کر دے گا اس بات کو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ مکافات عمل بہت سخت ہوتا ہے، سخت ہے فطرت کی تعزیریں، بابا اقبال جو کہتے ہیں، جب فطرت سزا لگاتی ہے تو بہت سخت لگاتی ہے۔ اب تم کہو گے جی میرا کیا قصور، میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، میرے پاس تو طاقت نہیں تھی، جن کا تھا ان سے پوچھیں، فوج سے پوچھیں، حکومت سے پوچھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے، اس سزا سے، اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو تم میں صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو ظلم کیا ہے۔ حکمرانوں کی غلطیاں جب تم خاموش بیٹھے رہے ہو، جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرو، پھر وہ عذاب جو آتا ہے وہ پوری قوم پر آتا ہے، چاہے تم صاحب اختیار ہو یا بے اختیار۔ اب اس پاکستانی قوم کے ساتھ یہی ہونے جا رہا ہے۔ ایک جانب سے نریندر مودی ہلاکو خان اپنی پوری فوجوں کی طاقت کے ساتھ تم پر حملہ آور کسی بھی دن ہو جائے۔ جہنم کے کتے تمہاری صفوں کے اندر گھس چکے ہیں، غدار تمہاری حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب مغربی سرحد پہ ہمارے افغان طالبان، انہوں نے بھی اپنے آپ کو ہندو مشرکوں، یہودیوں اور خوارج کے ساتھ شامل کر کے اپنے اعمال ضائع کروا لیا اور لعنتی ہو۔ استغفر اللہ، اللہ نے کرم فرما دیا۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ انہی خوارج نے ہمارے وانا کے کیڈٹ کالج پر حملہ کیا، 600 بچے تھے اندر۔ آرمی پبلک اسکول میں تو 150 بچے شہید ہوئے تھے۔ وانا میں اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو 600 بچے تمہارے ذبح کیے جاتے۔ ہم جس ظالم دشمن سے ڈیل کر رہے ہیں، جو یہ ناپاک، اسی لیے تو ان کو سیدی نے جہنم کے کتے فرمایا۔ یہ انسان نہیں ہے، یہ جہنم کے کتے ہیں۔ فوج نے بھی ضد پکڑی ہوئی ہے کہ ان پر شریعت نافذ نہیں کرے گی۔ دنیا کیا کہے گی، پروفیشنل آرمی لوگوں کو گلے کاٹ کے لٹکا رہی ہے۔ یہی بات ہے نا کہ جب تک تم اللہ کے دین کے معاملے میں شرمندہ ہوتے رہو گے، اللہ تمہیں نقصان دیتا رہے گا۔ تمہیں اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، اپنی مرضی تو نہیں کرنی۔ خود سپہ سالار نے وہ آیتیں پڑھی تھی قرآن کی ایک اجلاس میں کہ اس کی کیا سزا ہے اس شخص کی جو زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر اس کو سولی چڑھا دیا جائے۔ جب آپ جانتے ہیں یہ آیتیں آپ کو زبانی حفظ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، تو ان جہنم کے کتوں پر اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو آپ سولی کیوں نہیں چڑھاتے ہاتھ پاؤں کاٹ؟ کس سے شرماتے، کس سے گھبراتے؟ اللہ کا حکم ہے کریں، آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، دشمنوں پر بھی آپ کا رعب اور دبدبہ قائم ہوگا۔ یہی طریقہ ہے ان سے نمٹنے کا۔ سیدی رسول اللہ سے زیادہ کوئی رحیم تو نہیں ہو سکتا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ لیکن اسی غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں کی فوجوں کو نمٹ لیا گیا تو جب آپ پلٹے ہیں اور مسجد نبوی میں سیدی رسول اللہ نے اور صحابہ نے اپنی بیٹل آرمر اور اپنی وردیاں اتارنا شروع کی ہے تو جبریل امین تشریف لے آئے، اور جبریل امین نے سیدی رسول اللہ سے فرمایا کہ ملائکہ نے، فرشتوں نے تو بھی اپنے یونیفارم نہیں اتارے، ہم نے تو ابھی تک بیٹل آرمر پہنے ہوئے۔ سیدی نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ دوبارہ سے اسلحہ لگا لو، دوبارہ سے بیٹل آرمرز پہن لو، پلیٹ کیریئرز پہن لو، اپنے میدان جنگ کا سامان پہن لو، ابھی ہم نے پلٹ کے منافقوں کا حال حساب کرنا ہے۔ وہاں سے پلٹے بنو قریظہ کے پاس گئے، وہ یہودی جو پشت سے حملہ کر رہے تھے، اور تاریخ کا پہلا موقع ہے یہ۔ سیدی رسول اللہ جو اتنے رحیم اور اتنے کریم ہیں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ 600 غدار یہودیوں کے سر کاٹے گئے۔ یہ سیدی نے سر کاٹے، سیدی سے زیادہ تم رحم کرنے والے ہو کیا؟ جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین میدان جنگ میں غداری کرنے والوں کے سر اپنے دست مبارک سے کٹوا سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم کس بات کی شرافت اور انصاف اور پروفیشنلزم دکھا رہے ہو؟ ان منافقوں، ان غداروں، ان جہنم کے کتوں، ان خوارج کو تم نے سر کاٹ کے سولی چڑھانا ہے۔ ان کو شاہراہوں پہ لٹکاؤ، بتاؤ کہ ہم اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہیں۔ اعلان کرو کہ ہم غزوہ ہند کی قوم اور غزوہ ہند کی فوج ہیں۔
اعلان کرو کہ پاک سرزمین کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ اس نے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی ہے. پاک فوج کو غزہ جانا چاہیے، مگر اس لیے نہیں کہ اسرائیل کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ مجاہدین اور فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت کی جائے. پوری طاقت کے ساتھ داخل ہوں غزہ میں، لیکن اپنی تلواروں اور توپوں کا رخ اسرائیل کی جانب رکھیں. مجاہدین کو غیر مسلح کرنے کے لیے نہیں، مجاہدین کو مسلح کرنے کے لیے. جیسے بوسنیا کے مجاہدین کو آپ نے مسلح کیا تھا جا کے سربیا کے خلاف، جیسے انڈونیشیا کے مسلمانوں کو مسلح کیا تھا پاکستان آرمی نے، جیسے قائد اعظم نے عربوں کو مسلح کیا تھا اس وقت یہودیوں کے خلاف لڑنے کے لیے. پاکستان جب بھی مڈل ایسٹ میں گیا ہے اسرائیل کو مارنے کے لیے گیا، اسرائیل کی حفاظت کرنے نہیں گیا. دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی وہاں جائے اسرائیل کی حفاظت کرنے کے لیے. کھل کر اعلان کرے، کنفیوژن کو دور کرے، کھل کر اعلان کرے کہ ہم جا رہے ہیں فلسطین، کسی کا باپ ہمیں نہیں روک سکتا. مصر کبھی آپ کو انکار کرے گا ہی نہیں، اسرائیل کے سننے کی ضرورت نہیں، امریکہ سے پوچھنے کی بات نہیں. یہ ہمارا اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، ہم خود فیصلہ کریں گے. جو مسلمان سپہ سالار یہ فیصلہ کرے گا 2 جہانوں کی عزت اس کی ہوگی. جو انتظار کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، اللہ اپنا کام جس لینا چاہتا ہے لے گا، بعد میں تبدیل کر کے دوسرے کو لے آئے گا، بے نیاز ہے. آخر میں ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی. پاکستان کی اس پارلیمانی جمہوریت کو دفن کرنے کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں آزمائی جا چکی ہیں، خائن ہیں، غدار ہیں، منافق ہیں، دشمنوں سے ملی ہوئی ہیں اور سیدی رسول اللہ کی امت کو تکلیف پہنچانے والی ہیں. ہم اس پارلیمانی جمہوریت کے مقابلے میں 1000 دفعہ بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ قبول کریں گے. اگر مجھے چوائس دی جائے کہ آپ سیاسی جماعتوں کی قیادت چاہتے ہیں یا پاک فوج کی قیادت، تو میں پاک فوج کی قیادت 100 دفعہ قبول کروں گا. فوج غلط ہم اس کو نصیحت کر لیں گے، سمجھا لیں گے، لیکن ہماری امت کا مزاج یہی ہے کہ ہمارا حکمران سپہ سالار ہونا چاہیے. سیدی رسول اللہ بھی سپہ سالار ہے، سیدنا ابو بکر بھی سپہ سالار ہے، سیدنا عمر بھی سپہ سالار ہے، سیدنا عثمان بھی سپہ سالار ہے. بعد میں 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں جس مرضی اسلامی تہذیب میں، سب سپہ سالار ہیں. سویلین سپریمیسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں، کوئی چیز نہیں ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. سویلین ہوتا ہی نہیں ہے اسلام میں کوئی. ہر شخص مجاہد ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے راستے میں. جو شخص تلوار نکال کر سیدی رسول اللہ کے دین کی حفاظت نہ کر سکے، مسلمانوں نے 1400 سال کی تاریخ میں کبھی اس کو اپنا حکمران نہیں بنایا. قائد اعظم واحد ایکسیپشن تھے، اس لیے کہ سرکمسٹانسز اور تھے، وہ سرکمسٹانسز اور تھے، مسلمانوں کی ریاست تھی نہیں. قائد اعظم ایسی جگہ پر لیڈر بنے تھے جہاں مسلمانوں کی ریاست نہیں تھی. ہم غلام ہندوستان میں آزادی کی ایک سیاسی جنگ لڑ کر آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ بات قائد اعظم نے خود فرمائی تھی. اپنے انتقال کے وقت آپ نے اپنے ڈاکٹر سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے تاریخ اسلام کا بہت اچھی طرح مطالعہ کیا ہے، ایک مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے. میری ڈیوٹی مکی دور کی تھی، اسلامی ریاست کو قائم کرنا، پاکستان بنانا میری ذمہ داری تھی. لیکن مدنی دور جنگوں اور جہاد کا دور ہے. مدنی دور میں پاکستان کو جنگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وقت ایک ایسی قیادت عطا فرما دے گا جو جنگوں اور جہاد میں اس کی قیادت کر سکے. میں اپنے آپ کو جنگوں اور جہاد کی قیادت کے قابل نہیں سمجھتا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں. لہٰذا یہ مثال مجھے مت دو کہ قائد اعظم سویلین تھے. قائد اعظم کی سرکمسٹانسز اور تھے، لیکن قائد اعظم بھی یہ بات جانتے تھے کہ پاکستان بنانے کے بعد اب اس کی قیادت ایک مجاہد کے پاس ہونی چاہیے. اور یہ اللہ نے دکھایا کہ جب بھی پاکستان کی قیادت فوجی سپہ سالار کے پاس آئی ہے، اس نے سیاستدانوں کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر کام کیا. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں تھا ظاہر ہے، لیکن سیاستدانوں کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر کام کیا. یہ سیاستدان دفن کر دیے جائیں تو پاکستان کی خیر ہو جائے گی. اس پارلیمانی جمہوریت کو، جس نے اس پوری قوم کو سیاست میں، عصبیت میں، قومیت میں، لسانیت میں، فرقہ واریت میں تقسیم کیا ہوا ہے، اب اس کو دفن کرنا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسی تباہی لے کر آئے گا ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. یہاں پر آخر میں پی ٹی آئی والوں سے بات کرتا ہوں، ان فسادیوں سے. دیکھو، تم لوگ اس وقت بھارتی فوجوں سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہو سیدی رسول اللہ کی امت کے لیے. اپنے اعمال کو درست کرو، ایسا ظلم نہ کرو
اس پاکستان کو نقصان پہنچا تو تمہارے اپنے گھر بھی جلائے جائیں گے، کسی کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تم اپنے غصے میں جس پاک فوج کو گالیاں دے رہے ہو، جس شاخ پر تم بیٹھے ہو اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو۔ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار نہ کرو ایک زانی نشئی بدکار کی وجہ سے، جس کی محبت میں تم اندھے ہو رہے ہو، وہ اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے۔ آخرت میں تم اس کے ساتھ جلائے جاؤ گے، اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ ایسا نہ کرو، اپنے آپ کو ان سیاسی لیڈروں سے الگ کر کے سیدی رسول اللہ کے ساتھ وابستہ کرو۔ آخرت میں ہر شخص اپنے لیڈر کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی والے زرداری کے ساتھ حساب کیے جائیں گے، نون لیگ والے نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پی ٹی آئی والے عمران کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ایم کیو ایم والے الطاف حسین کے ساتھ ہوں گے۔ اور کیسی بری کمپنی ہوگی، استغفر اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین۔ انسان سوچ کے کانپ جاتا ہے کہ آخرت میں ان کا حال کیا ہوگا کہ جب یہ اپنے اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ قرآن پاک واضح طور پر کہتا ہے کہ ہر جماعت کو اللہ اس کے امام کے ساتھ بلائے گا۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہمارے امام سیدی رسول اللہ ہے، ہمارا پرچم سیدی رسول اللہ کا رایۃ السود ہے، گہرے سبز رنگ کا پرچم۔ اور میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم نے غزوہ ہند اور خوارج کے خلاف جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے کے لیے زندہ ہیں، اس لیے کہ خلافت الحق منہاج النبوہ قائم کی جا سکے۔ وہ بشارتیں اور جو وعدے سیدی رسول اللہ نے اپنی امت میں کیے ہیں، میرے مالک ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں، اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان ظالموں، اس کفر کے نظام، اس دجال کے نظام میں شامل نہ کرنا۔ ہم اس کے خلاف سفارا ہیں، اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں۔ بالکل واضح رہو، اچھی طرح جان لو، اچھی طرح فیصلے کرو کہ تم کس جانب کھڑے ہو۔ آج تم کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ آج اگر تم پی ٹی آئی کے ساتھ ہو، یا پی ایم ایل این کے ساتھ ہو، یا پی ٹی ایم کے ساتھ ہو، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، یا بھارت کے ساتھ ہو، یا خوارج کے ساتھ ہو، یا منظور خنزیر کے ساتھ ہو، یا مارنگ لانگو کے ساتھ ہو، یا حامد میر کے ساتھ ہو، تم جہنمی ہو، تم سارے لعنتی ہو، تم سارے دنیا اور آخرت میں بری طرح سے تباہ و برباد کیے جاؤ۔ مارے تو بہت لوگ جائیں گے، لیکن جو غزوہ ہند کی نیت رکھتے ہیں وہ شہید ہوں گے غزوہ ہند کے، ورنہ باقی کتے کی موت مریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہلاکو خان بھیج رہا ہے، جہنم کے کتے اور ہلاکو خان اب ایک ساتھ تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ تم کو کتنے عرصے سے ہم بتا رہے ہیں۔ پاک فوج کو ہم بار بار نصیحت کر رہے ہیں، غزوہ ہند کو اپنی ڈاکٹرائن بنائیں۔ جب آپ اس سعادت کو شعوری طور پر قبول کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر و برکت آپ کو عطا ہوگی کہ جس کا ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جہنم کے کتوں پر شریعت نافذ کریں، ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دیں۔ اپنی صفوں کے اندر جو غدار ہیں ان کے سر قلم کریں، اسی طرح جس طرح سیدی رسول اللہ نے بنو قریظہ کے سر کاٹے تھے۔ سیدی کی سنت سے سیکھیں، پہلے غداروں کو صاف کریں، اور پھر خوارج اور مشرکین کے خلاف جنگ تو آ ہی چکی ہے۔ میرے مالک گواہ رہنا کہ ہم سیدی رسول اللہ کے حکم اور بشارتوں کے مطابق غزوہ ہند کی نیت کر چکے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، سب جلالی پرچم کو بلند رکھیں گے انشاءاللہ۔ مشرکین اور خوارج کے خلاف سیدی رسول اللہ کے سپاہی ہیں۔ ہم اپنا فیصلہ کر چکے ہیں، تم اپنا فیصلہ کرو۔ ہم اگر مارے بھی گئے تو ہم شہید کی موت مریں گے، تم مارے گئے کتے کی موت مرو گے۔ جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، پاک فوج کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم سے رحم کی توقع نہ کرو، نہ ہم neither will forgive you neither will give you any quarter، نہ ہم تمہیں جگہ دیں گے نہ معاف کریں گے۔ ہم سے یہ توقع نہ کہ ہمیں اخلاقیات نہ سکھاؤ۔ یہ میدان جنگ ہے، مسلمانوں کے سر کاٹے جا رہے ہیں، اور اب وقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو نافذ کریں جہاں فرمایا گیا ہے کہ کفار اور مشرکین اور منافقین پر سختی کریں، ان پر شریعت نافذ کریں، ان کو مثال بنائیں، ان کو عبرت کی مثال بنائیں، تاکہ پوری دنیا یہ دیکھ لے کہ اس پاک سرزمین سے دشمنی کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک پاک فوج کا تعلق ہے، اس کو ہم نصیحت کر چکے ہیں، بار بار کر رہے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں، پاکستان کا صدقہ نکالیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ۔ قوم کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں، اس کے نوجوانوں کو مجاہد بنائیں۔ بہت بدکاری اور عیاشی اور آرام طلبی میں یہ قوم پڑ چکی ہے،
اب اگر جنگ آئی تو بہت بری طرح سے یہ شیور چوزے مارے جائیں گے، اس لیے کہ جن کے پاس اختیار تھا انہوں نے قوم کو مجاہد نہیں بنایا۔ پاکستانی قوم، کثرت سے استغفار کرو، اور جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہوتا ہے تو پیٹھ مت دکھانا۔ دشمن کے مقابلہ کرتے ہوئے مر جانا بہتر ہے، لیکن اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ جلے گا۔ تو جو کچھ بھی ہوتا ہے دشمن کے مقابلے پر بزدلی اور بغیرتی مت دکھانا۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کا راستہ بہتر راستہ ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔